السلام علیکم۔ حسد ایک ایسا احساس جو اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اسے صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک روحانی بیماری سمجھتا ہے؟ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے نکلنے کا ایک واضح راستہ بھی بتاتا ہے۔ تو چلیے آج مل کر اسی راستے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ حسد کو بس ایک عام سی انسانی فیلنگ ہی سمجھتے ہیں، لیکن کیا بات واقعی اتنی سادہ ہے؟ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس معاملے کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں۔ دراصل قرآن حسد کو کوئی لمحاتی جذبہ نہیں مانتا، بلکہ یہ اسے ایک ایسی روحانی بیماری قرار دیتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح اس بیماری کی تشخیص کرتا ہے اور پھر اس سے نکلنے کا پورا روڈ میپ بھی دیتا ہے۔ تو ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ قرآن کی نظر میں حسد اصل میں ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا اس کا پہلا علاج کیوں ہے۔ اس کے بعد ہم شکر گزاری کی ڈھال اور تزکیہ نفس یعنی خود کو پاک کرنے کی طاقت کو جانیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ دعا اس پورے عمل کو مکمل کیسے کرتی ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے قدم سے۔ دیکھیں، کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے اسے ٹھیک سے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حسد کی تشخیص کرتا کیسے ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بلکہ سمجھیں کہ بنیادی نقطہ ہے۔ قرآن کے مطابق حسد صرف یہ نہیں ہے کہ کاش وہ چیز میرے پاس ہوتی، نہیں، اس کی جڑیں اس سے کہیں گہری ہیں۔ اصل میں یہ اللہ کی تقسیم اور اس کی حکمت پر ایک طرح کا ایک خاموش اعتراض ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں، یہ اسی بات کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ یہاں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لوگ اس بات پر جلتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دیا ہے؟ یہ چیز حسد کو ایک عام انسانی احساس سے اٹھا کر سیدھا اللہ پر یقین کے معاملے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اب جب ہم نے بیماری کی جڑ کو پکڑ لیا ہے کہ یہ اللہ کے حکمت پر اعتراض ہے، تو ظاہر ہے علاج بھی وہیں سے شروع ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں، سارے علاج کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے دل سے اس بات پر راضی ہو جانا کہ اللہ نے جو تقسیم کیا ہے وہی بہترین ہے۔ جس لمحے یہ اطمینان دل میں اترتا ہے نا، حسد کی جڑیں اپنے آپ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو دل سے اللہ کے فیصلے کو ماننے کے بعد قرآن ہمیں کچھ پریکٹیکل ٹولز بھی دیتا ہے جو ایک حفاظتی شیلڈ کی طرح کام کرتے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ آیت کتنی طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد صرف کوئی برا خیال نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقی تباہ کن طاقت ہو سکتی ہے جس سے ہمیں ایکٹیو ہو کے بچنا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ دفاعی حکمت عملی ہے کہ پناہ مانگی جائے، اور دوسری طرف قرآن ہمیں ایک مثبت قدم اٹھانے کو کہتا ہے جو حسد کے زہر کا سب سے بہترین توڑ ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ اور ذرا اس آیت میں اللہ کا وعدہ تو دیکھیں، کتنا زبردست وعدہ ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ سوچ ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ہمارا فوکس دوسروں کے پاس کیا ہے سے ہٹا کر ہمارے پاس کیا ہے پر لے آتی ہے۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ ذہنیتیں ہیں۔ حاسد ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اور شاکر یعنی شکر کرنے والا اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور اسے سکون بھی ملتا ہے اور برکت بھی۔ تو انتخاب بالکل واضح ہے نا؟ اچھا، تو شکر اور پناہ مانگنا تو ہوئے بیرونی اعمال، لیکن قرآن ہمیں اس سے بھی ایک قدم آگے اور گہرائی میں جانے کا کہتا ہے، یعنی دل کی صفائی کی طرف، جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کامیابی کا معیار کیا بتاتا ہے؟ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ جب تک دل میں حسد، کینہ جیسی بیماریاں ہیں نا، تب تک حقیقی روحانی کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ اسے یوں سمجھیں کہ ہمارا دل ایک باغ کی طرح ہے۔ اب اگر اس باغ میں کینہ، بغض اور حسد جیسی خودرو جڑی بوٹیاں ہوں گی تو وہاں ایمان اور سکون کے پھول کیسے کھلیں گے؟ تو پہلے اس باغ کی صفائی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سفر کے آخری اور شاید سب سے طاقتور حصے کی طرف۔ یہ وہ عمل ہے جو ہماری ساری انسانی کوششوں کو اللہ کی مدد کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔
یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد آخر میں ہمیں عاجزی سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہم اس کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے وہ پورا قرآنی روڈ میپ۔ دیکھیں یہ سب آپس میں کیسے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، پھر حسد کے شر سے پناہ مانگنا، پھر اپنی توجہ شکر پر لانا، اپنے اندر کی صفائی کی کوشش کرنا، اور آخر میں اپنی ساری کوشش کو دعا کے ذریعے اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اس پورے سفر کی منزل صرف حسد سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اصل انعام، اصل منزل تو ایک پرسکون دل یعنی سکون قلب اور ایک مضبوط ایمان ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اس قلب سلیم یعنی ایک پاک اور سلامت دل کی طرف سفر کا پہلا قدم ہم آج کیسے اٹھا سکتے ہیں؟